السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ اور ہم نے اسے ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب وہ دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر باد کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مجھے ایک بچہ عنایت فرما، تو رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں، جو اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمائے۔ اور اس میں کسی مذہب والے کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند اور پہلوٹے ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا اور سفر کرنے کے قابل ہوا اور باپ کی طرح کام، محنت اور کوشش کرنے لگ گیا۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اس لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں، اور یہی بات عبید بن عمیر نے اسی طرح بیان کی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرے، جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑا تھا، جب آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑیں جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کوئی کاشت ہوتی ہے، اور نہ پانی، اور نہ دودھ کا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے، اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنی پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ پس اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات کو سمجھ کر فوراً جواب دیا،
اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت ہی عمدہ ہے اور اپنے والد مکرم اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا، اور اپنے بیٹے کو یوں لٹایا کہ ان کا منہ نہ دیکھ سکیں اور دل میں رحم کے جذبات نہ ابھریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھا اور بیٹے نے موت کے وقت کو قریب پا کر کلمہ شہادت پڑھا۔ صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی تیرا امتحان مقصود تھا اور تو اس میں کامیاب ہوا، اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا بدن مبارک آگ کے حوالے کر چکے ہیں، اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں والا اور سینگوں والا مینڈھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس مینڈھے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈھا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا، انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔